وہ سچ کہہ رہا تھا، میرے پاس کپڑے کم تھے۔ 3 نئی شرٹ تھیں جو کہیں آنے جانے کے لیے تھیں، اور ایک سویٹر جو میں نے پہنا ہوا تھا، اور ایک جیکٹ جو بہت اچھی تھی، جو بھی دیکھتا تو اس کو پسند آتی۔ میں سعید کی باتوں میں گم تھا اور سوچ رہا تھا، ابھی بھی اس کی باتیں ناپ تول رہا تھا کہ ابو کی آواز آئی، لگتا ہے تمہاری امی سلیکٹ کرنے بیٹھ گئی ہیں، جاؤ کم از کم اسے بتا ہی دو کہ کون سی تمہیں پسند نہیں وہ دے دے۔ ویسے تمہارے پاس کتنے کے نئے کپڑے ہیں کہ تمہیں پسند ہو؟ تم تو خود فقیر ہو، کسی کو تمہیں کوئی کپڑے خیرات میں دینے چاہیے۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ ابو ہر دفعہ امی کے اصرار کرنے پر ہی کپڑے لے کر دیتے ہیں۔ پھر ابو اس خاتون کی طرف مڑے اور بولے، تمہیں بھی شرم نہیں آ رہی؟ بہت ہی ڈھیٹ ہو، ایسے جیسے کہ تمہیں دعوت پر بلایا گیا ہو۔ عورت کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، سر نیچے کر کے دوبارہ پیچھے کی طرف جانے لگی کہ امی پہنچ گئی۔ امی نے اسے لفافہ پکڑایا۔ خاتون تشکر کے طور پر آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ امی کا ہاتھ چوما اور پھر ایک لمحہ دیر کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی لیکن جیسے کسی نے میرا سکون لوٹ لیا ہو، پورے وجود میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ ہم خدا سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین نعمتیں ہمیں عطا کرے، لیکن جب ہماری اپنی دینے کی باری آتی ہے تو ہم اپنی سب سے خراب چیز خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں کبھی مشکلات کا سامنا نہ ہو، لیکن دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے یہی لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو شاید ہم اپنے کپڑے اتار کر بھی انہیں دینے میں شرم نہ کریں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اپنا سویٹر اتارا اور ایک لمحہ سوچے بغیر ان کے پیچھے بھاگا۔ صرف وہی ایک نیا سویٹر میرے پاس تھا جو ابو نے بہت عرصے بعد میرے لیے لیا تھا۔ خالہ جان 1 منٹ رکیے گا، وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے انہیں سویٹر دیا، وہ حیرت سے دیکھنے لگی، پھر بولی، بیٹا یہ تو ابھی تم نے پہنا ہوا تھا، پرانی چیز تو تحفے میں نہیں دی جاتی۔ میں نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے سویٹر اور آگے کیا اور مسکرا کر بولا، لے لیں۔ انہوں نے سویٹر لیا اور چلی گئی۔ امی فوراً میرے پاس آئیں، مہران ابو کا پتہ ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ میں امی کی طرف مڑا اور بولا، امی آپ کے پاس ایک ہی کالی چادر ہے۔ امی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ امی، خالہ نے آپ کو سالگرہ پر ایک نئی چادر تحفے میں دی تھی، اپنے ساتھ لائی ہیں۔ اگر آپ یہ چادر اس خاتون کو دے دیں تو ابو آپ کے ساتھ میری جتنی لڑائی نہیں کریں گے۔ امی کا چہرہ بدل گیا۔ وہ چادر گاڑی میں پڑی ہے، ساتھ لائی تھی کہ باجی مجھے سی دیں۔ میں نے وہ چادر لی اور کچھ پیسے اصول کافی خریدنے کے لیے جمع کیے تھے وہ لفافے میں رکھے، چادر ڈالی اور دوبارہ خاتون کو ڈھونڈنے بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مل گئیں۔ واپس آیا تو سب کھانا کھا چکے تھے، میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ امی نے میرے لیے سینڈوچ بنایا کہ راستے میں گاڑی میں کھا لوں۔ امی مجھے دینے لگی تھی کہ ابو نے سینڈوچ ان کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا۔ تم زہر کھاؤ، جو پیسے کی اہمیت نہیں سمجھتا اسے بھوکے مر جانا چاہیے۔ پھر امی سے لڑنے لگے۔ تمہارے کہنے پر وہ سویٹر اسے لے کر دیا تھا، ورنہ کبھی بھی اسے نہ لے کر دیتا۔ اس کی اوقات وہی پرانے کپڑے ہیں، قسم ہے کہ اب میں اسے ایک شرٹ تک لے کر دوں۔ امی افسردہ ہو گئی اور پھر شکایتی انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ سعید بھی ابو کے ساتھ مل کر خوب سنا رہا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور ان کے کان میں بولا، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، مجھے پتا تھا کہ یہ ہوگا، مجھے عادت ہے ان سب باتوں کی۔ پھر ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ابو نے بھی اپنی قسم پوری کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی میرے لیے کچھ نہیں خریدا۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا، دل کانپتا، لیکن خدا سے امید تھی، اور جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی اس کی روزی پہنچاتا ہے۔ جو شخص بھی خدا پر توکل کرتا ہے، خدا اس کے لیے کافی ہے۔ خدا اپنے امور کا اجرا کرواتا ہے اور ہر چیز اس کے لیے اس نے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔